السلام علیکم دوستو، میں ہوں کراج اسلامک اور آپ سب دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل کراج اسلامک۔ تو آج میں آپ سب کو ایک مسلم لڑکا اور ایک عیسائی لڑکی کی محبت کا چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی جو کہ سچی گھٹنا پہ آدھارت ہے۔ ایک لڑکا جو کہ مسلمان تھا، وہ امریکہ کے ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ اسی دفتر میں ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت اس لڑکی سے اتنا بڑھ گیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو اس لڑکے نے اس لڑکی کے ماں باپ کو ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کروا تو دیں گے، پر ایک شرط ہے، ہم عیسائی ہیں اور تمہیں بھی اپنا دین چھوڑ کے تمہیں بھی عیسائی بننا ہوگا۔ ماں باپ سے تعلق نہیں رکھنا پڑے گا، تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، جس سماج میں تم رہتے ہو اس سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے۔ اگر یہ سب شرطیں تمہیں منظور ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گی، لیکن اگر تم اپنے ملک جانا چاہتے ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرواؤں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں منظور کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، دوستوں سے رشتہ ختم، سب سے رشتہ ختم کر لیا، یہاں تک کہ سماج سے بھی رشتہ ختم اور اپنے ملک سے بھی رشتہ ایک دم سے ختم کر لیا، اور ایک عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا اور عیسائی لڑکی سے شادی کر لی۔ جب اس کے مسلمان دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، وہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے، پر وہ لڑکا جب بھی کسی کو دیکھتا تو اپنا منہ ادھر ادھر کرنے لگتا، وہ اپنے راستے الگ کر لیتا، وہ اپنے دوستوں سے بھی ملنے سے گھبراتا، کہیں کسی پہچان کو دیکھتا تو دور سے ہی اپنے راستے الگ کرنے لگتا۔ لوگوں نے اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے، تو کسی نے کہا یہ جنت نہیں جہنم خرید رہا ہے، کسی نے کہا یہ مہنگا سودا کر لیا ہے۔ ہر انسان کے منہ پر الگ الگ باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کے دماغ سے یہ نکلتا چلا گیا، سب انہیں بھولتے چلے گئے۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی، پھر اس لڑکے کو سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اس سے بڑی محبت سے بولے، آج بڑے دنوں بعد آپ کی زیارت ہوئی۔ تو اس لڑکے نے بڑی نرمی کے ساتھ کہا کہ میں نے اس لڑکی کے لیے اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، میں نے سب کچھ ضائع کر دیا، بس جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا، میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملال کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہتا رہتا تھا نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق اس جگہ پر نظر ڈالی جہاں پر میرے اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا گھر کی صفائی کرتے سمے ساری پرانی اور خراب چیزوں کو میں نے کوڑے میں ڈال دیا ہے۔ تو میں فٹاک سے کوڑے کے پاس گیا اور وہاں سے اس کتاب کو لے لی۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ میں اس کتاب کی بہت حفاظت کر رہا ہوں، میں اس کا احساس کر رہا ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو، یہ کون سی کتاب ہے؟ لڑکے نے کہا بس میں اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے، تو اس کا تعلق ضرور کہیں نہ کہیں اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تو یہ کتاب، تم کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لڑکی کی یہ بات
को सुन के मेरे लिए वो पल एक ज़िंदगी का सबसे अजीब वक्त था। तो मैंने अपने दिल से पूछा, तुम्हें अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सब कुछ कर लिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तुम फैसला कर कि तू क्या चाहता है, इस लड़की को या अपने परवरदिगार को। तो दिल से आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया और दोबारा कलमा पढ़ा और मैं अब हमेशा के लिए सच्चा मुसलमान बन गया हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।